لوگوں نے بھی دیکھا میں یوٹیوب پہ بڑا اس کا اور فخر غازی کے پیر مرشد کا نام شیخ محی الدین ابن عربی ہے. اب سمجھ لیجیے اسی سے کتنی اونچی شخصیت ہوگی. اور فخر غازی کے پیر مرشد شیخ محی الدین ابن عربی ہے. وہ شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ ایک دعوت میں گیا اور وہاں جا کر کے بیٹھا, دیکھا ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے, لڑکا بیٹھا ہوا ہے جس کا کشف بہت مشہور ہے. کشف وہ علم ہے جو اعضائے جوارے سے حاصل نہیں کیا جاتا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حاصل ہوتا ہے. یہ ایک اور ہی سورس ہے علم کا, یہ اور ذریعہ ہے علم کا. جو کشف صاحب کشف ہوتا ہے اسے کتابیں دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ آنکھیں بند کرتا ہے محفوظ پہ نگاہ ٹک جایا کرتی ہے. بے شک بے شک. وہ صاحب کشف بچہ بیٹھا ہوا تھا. حضرت محمد محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ اچانک کھاتے ہوئے بچہ رونے لگا. میں نے پوچھا اچانک تجھے ہوا کیا ہے, معاملہ کیا ہے, کھاتے کھاتے تم رونے کیوں لگے؟ اس نے کہا بات حضور یہ ہے کہ میں نے اپنی والدہ کو خواب میں دیکھا ہے, ابھی میری آنکھ لگی تھی, آنکھ بند کیا ہوں اور مجھے محسوس ہوا ہے کہ میری والدہ جہنم میں جا رہی ہے. میرا کشف کہہ رہا ہے, یہ میرا کشف بتا رہا ہے, میرا جو علم ہے یہ بتا رہا ہے کہ میری والدہ کو جہنم میں جانے کا آرڈر ہو گیا ہے, میری ماں والدہ جہنم کی طرف جا رہی ہے. حضرت محی الدین عربی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ 70,000 کلمات پڑھ کر کے کسی مردے کو بخش دے اور اس مردے پہ جہنم واجب ہو چکا ہو تو اللہ کے فضل سے امید ہے کہ اللہ اسے معاف فرما کر جنت میں داخل فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شیخ محمد ابن عربی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا اور دن میں 70,000 کلمات میں پڑھا ہوا, اسی کلمات کو اس کی والدہ کے روح کو بخش دیا, یہ سارے ثواب کر دیا. اچانک کیا دیکھ رہا ہوں کہ وہ بچہ ہنسنے لگا, اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی, بانچیں کھل گئی, وہ بچہ مسکرا رہا ہے. میں نے کہا اب تم مسکرا کیوں رہے ہو, ابھی تو رو رہے تھے, ابھی مسکرانے کا سبب کیا ہے, وجہ کیا ہے, تمہارا چہرہ کھلا کیوں ہے؟ اس نے کہا صاحب ابھی مجھے پھر تک ہوا ہے کہ اللہ نے میری والدہ کو جنت میں داخل کر دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کو جنت میں دیکھ رہا ہوں, میرا چہرہ کھل گیا ہے, میرا چہرہ ہنسی خوشی سے دمدما رہا ہے. برادران اسلام, یہ شیخ محمد عربی کا پڑھا ہوا تھا جو بچے کے کام آ گیا ہے. آج ہم جس مرحوم کے رسالے ثواب کے لیے آئے ہیں ان کا کسی کا پڑھا ہوا نہیں. میں نے اپنی آنکھ سے اور ان کا دیکھا جس میں انہوں نے خود لکھا تھا کہ میں 70,000 کلمات پڑھا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن میلاد النبی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں میرا کوئی اس میں لینا دینا نہیں, لیکن حدیث کی روشنی اس بات کی کرتی ہے, حدیث اس بات پہ نمازی کرتی ہے, حدیث کی دلالت کر رہی ہے, حدیث یہ بتا رہی ہے کہ جب شیخ محمد ابن عربی جب اس بات کو پیش کر رہے ہیں کہ 70,000 کلام پڑھ کے کوئی کسی کو بچ سکے تو اللہ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے. تو خود جو پڑھا ہے اللہ اسے سبحان اللہ سبحان اللہ. داخل فرمائے گا. میرا سبحان جس ممدوح کے موصوف کی تعریف و توصیف اور جس ممدوح کے سارے ثواب کے لیے حاضر آئے ہیں, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی جنت میں جگہ پر عطا فرمایا ہوگا, انہیں بھی جنت میں جگہ عطا کیا ہوگا. ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مرحوم کو اور خاص طور پر اس مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام. میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیت کے ایک حصے کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ, اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھے واضح و نصیحت کے ساتھ. حکمت ساتھ میں رہے اور بول چال میں بڑی مٹھاس اور حلاوت اور شیرینی ہو.
اگر واضح نصیحت کرو تو بڑے دل پذیر انداز میں کرو، دل پذیری ہو، لوگوں کے دل جیتنے کے ارادے سے واضح نصیحت، اس طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف بلاؤ۔ یہ آج کا سب سے بڑا المیہ، آج کا یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ جب کفر و شرک کی آندیاں، بدعقیدگی کی آندیاں ہمیں اپنے لپیٹے میں لے لینا چاہتی ہیں، ہمارے حلقے سے دعوت و تبلیغ کے راستے مسدود ہو گئے۔ اب ہمارے حلقے میں وہ بے چینی نہیں، اب اہل سنت والجماعت کا بلبلہ نہیں، اب اہل سنت والجماعت کے لوگوں میں وہ جذبہ نہیں کہ دعوت و تبلیغ کے راستے میں اتریں، دعوت و تبلیغ میں جائیں، کیونکہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے، بڑا دشوار کن راستہ ہے۔ سوچئے تبلیغ اتنا دشوار بھرا راستہ ہے کہ اس کے لیے سب کے لیے سب کو چنا گیا ہے، اور تبلیغ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام ان کی ذات ستودہ صفات ہر عیب ہر گناہ سے پاک منزہ مصفہ ہوا کرتی ہے، ان ذات کا انتخاب کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ راستہ بڑا کٹھن ہے، یہ گھاٹی بڑی دشوار کن ہے، اس سے گزرنا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے اوپر ذمہ داری آئی کرنے تھوڑے سے موضوع ڈیفیکلٹ ہے، تھوڑا سا ٹاپک ٹف ہے، لیکن آپ تھوڑے سے ہماری طرف ہم اس کو خدا خوشائی کریں گے، گرہ کھلیں گے، آپ کے سامنے سمجھ کی بات آئے گی۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے دعوت دینا، دعوت سے مراد صرف یہ نہیں کھانے کی دعوت، دعوت سے مراد ہے دعوت اللہ، یعنی اللہ کی طرف بلانا۔ دعوت کا لغوی معنی ہی ہوتا ہے بلانے کا، دعوت اللہ کا مطلب وہ اللہ کی طرف بلانا۔ اور آج کے زمانے میں یہ کام ہمارا رک گیا، نمازیں بہت پڑھی جا رہی ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی چلتا چلاتا رہتا۔ ایک زمانہ تھا کہ نمازیوں کی بہت قلت، بڑی قلت، اتنی قلت تھی کہ اگر کسی نے اذان دے دیا ہے تو اقامت بھی وہی کر رہا ہے اور امام بھی وہی ہے، مقتدی بھی وہی ہے، سب کچھ وہی کرنے کا نام کوئی دوسرا نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ اب ہمارا گراف بڑھا ہے، نماز میں ہمارا گراف اوپر آیا ہے، کچھ بڑا ہے، کچھ پرسنٹیج بڑے ہیں۔ تعلیم و تعلم کا معاملہ ہے، تعلیم و تعلم میں بھی اب ہمارا گراف اونچا ہوا۔ کسی زمانے میں ایک دو آدمی ہوتے تھے جو خط پڑھتے تھے اور خط لکھتے تھے، بقیہ سب سننے والے ہی لوگ ہوتے تھے، پڑھنے لکھنے والے لوگ نہیں ہوتے تھے۔ لیکن الحمدللہ اب یہ گراف ہمارا بڑا ہے، ہر گھر میں اب پڑھنے والے بھی موجود ہیں اور لکھنے والے بھی موجود ہیں۔ تعلیمی اعتبار سے بھی ہمارا گراف اونچا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طرح ہر عبادت کے معاملے میں دیکھ لیں تو گراف ہمارا بڑھا ہے، لیکن ایک یہ ہمارا گراف گھٹا ہے۔ وہ گراف کیا ہے؟ وہ دعوت ہے، وہ تبلیغ کی راہ ہے، وہ لوگوں کو بلانے کی طرف بلانا ہے، سیدھے راستے کی طرف لوگوں کو لے آنا ہے، سچائی کی باتیں کرنا ہے، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے خوف سے لڑکا بدنام کر دینا ہے۔ یہ چیز ہمارے اندر نہیں رہی۔ اب ہم نے مصلحت کشی اختیار کر لی ہے، حالانکہ یہ بزدلی کا دوسرا نام ہے۔ ہم اب دیکھتے ہیں کہ کون ہے، کس اعتبار کا ہے، کس حیثیت کا ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے، اس کے اعتبار سے ہم دعوت دینا شروع کرتے ہیں۔ اگر کمزور ہے تو پھر ہم حدیث پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر یہ ہم پر بڑھ چڑھ کر کے ہے تو پھر حدیث کے کمتر درجے والے پر ہم عمل کر لیتے ہیں کہ جن میں پورا جاننا بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے، اس پر بھی ہم اپنا پہلو تہی کر لیتے ہیں، اپنے آپ کا بچاؤ کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو سیپریٹ کر لیتے ہیں۔ سنیے اس طرح کی باتیں جن لوگوں کے دل میں ہے کہ کمزوروں کے سامنے کہنے میں ذرا بھی ذرا بھی اپنے آپ کو نہیں سوچتے ہیں اور دھڑلے سے کمزوروں کے سامنے اپنے آپ کو بیان کر دیتے ہیں۔ لیکن جہاں بڑوں کی بات آتی ہے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور حق بات چھپاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہ لوگ گونگے شیطان ہیں، انہیں انسان کے بیس میں دے کر کے دھوکہ پانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ شیطان اخرس گونگے شیطان ہیں، جب بڑے کو دیکھتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں اور چھوٹوں کو دیکھتے ہیں ننترانیاں شروع کر دیتے ہیں۔ سنیے دعوت و تبلیغ کی راہیں اتنی آسان ہے اور اس قدر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی آدمی اس پہ کرنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے راستے آسان فرما دیا کرتا ہے، سارے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ سہل کر دیا کرتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے قرآن مجید کے حکم میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بے شک تم بہترین امت ہو، اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو،
لیکن اس لیے پیدا کیے گئے ہو کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی کا حکم دو. یہ ہمارے جو جتنا جانتا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں ذمہ داری، خالی مولانا صاحب کی ذمہ داری نہیں. بہترین قسم کے جو لوگ عالم و فاضل ہیں، جو بہترین قسم کے ہر اعتبار سے، ہر زاویے سے، ہر طریقے سے، ہر اعتبار سے علم کے گوشے اور ناحیے پہ نظر رکھتے ہیں، وہی لوگ نائب رسول ہیں. وہ لوگ نائب رسول ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے تبلیغ کی. تبلیغ کا منصب انبیاء کرام کا ہے اور علماء ربانین کا ہے، باقی اور تبلیغ کوئی نہیں کر سکتا. لیکن دعوت کا معاملہ جہاں تک رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے کا جہاں تک معاملہ رہا، لوگوں کو اچھائی کا حکم دینے کا جہاں تک معاملہ رہا، برائی سے روک دینے کا جہاں تک معاملہ رہا، امت محمدیہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ جس کو جہاں تک معلوم ہے وہ وہاں تک پہنچائے اور جہاں تک بن پڑے برائیوں سے لوگوں کو روکتی ہوئی نظر آئے. یہ ہر کسی کی ذمہ داری ہے، ہر کسی کے کاندھے پہ یہ بوجھ ہے. ہم اور آپ اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے، ہم لوگ اس سے سبکدوش نہیں ہو سکتے. ہر کسی کے کاندھے پہ یہ بوجھ ہے، اسے ہمیں اور آپ کو پورا کرنا ہے. لیکن یاد رکھیے، داعی کے لیے بالکل اس کا کردار، اس کی سیرت مثل آئینہ ہونا چاہیے، بالکل صاف و شفاف ہو. اس کا ظاہر بھی صاف ہو اور اس کا باطن بھی صاف ہو. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ کردار وہ شے ہے کہ اس کو دیکھ کر کے بگڑے ہوئے لوگ راہ راست جاتے ہیں. کردار، اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ نہ تحریر سے ممکن ہے نہ تقدیر سے ممکن ہے، نہ تحریر سے ممکن ہے نہ تقریر سے ممکن، نہ تحریر سے ممکن ہے نہ تقریر سے ممکن. جو کام انسان کا کردار کرے، آدمی کا کردار اگر صاف ستھرا ہے، آدمی کا کردار اگر انوکھا ہے، آدمی اپنے کردار میں اگر چوکھا ہے، تو پھر اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، بس اسے آدمی دیکھے گا اور اسی پیکر میں کرنے کی کوشش کرے گا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے راہ کیا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کردار کا نمونہ ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کیا تھا. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 40 سال تک کوئی اعلان نبوت نہیں، 40 سال تک مکہ کے سرزمین پہ چلتے رہے. ایک دن جس دن سے پیدا ہوئے ہیں اس دن سے لے کے 40 سال تک میرے آقا مکہ کے سرزمین میں چل پھر رہے ہیں. میرے آقا اپنے طور پر عبادت کرتے تھے. وہ نماز کی کیفیت کیا تھی، وہ نماز کا طریقہ کیا تھا، وہ کس اعتبار سے نماز ادا کرتے تھے، کیسے اپنے اللہ کی عبادت کرتے تھے، یہ ان کا رب جانتا ہے. اور وہ جانتے ہیں کیا پوزیشن تھی، کیا معاملات تھے. وہ اپنے طور پر عبادت کرتے تھے، لیکن اس وقت تک نماز فرض نہیں ہوئی تھی. نماز کو فرض ہوئی ہے 53 سال کی عمر ہو گئی ہوتی ہے. آج میں تک تشریف لے گئے 50 سال کی عمر، 50 سال کی عمر ہو گئی ہے اور جو معراج کو تشریف لے گئے ہیں تب جا کے نماز فرض ہوئی ہے. اس سے پہلے میرے آقا عبادت کرتے تھے، لیکن طریقہ کیا تھا وہ جانتے ہیں. لیکن 40 سال کے زمانے میں جس پر بڑی شدت کے ساتھ میرے آقا نے عمل کیا ہے، وہ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، وہ دغا نہیں دے رہے ہیں، وہ فریب نہیں کر رہے ہیں، وہ کسی کو گالی نہیں دے رہے ہیں، وہ جوا نہیں کھیل رہے ہیں، وہ شراب نہیں پی رہے ہیں، وہ بے حیائی اور بری باتوں کی طرف نہیں جا رہے ہیں. جبکہ مکہ کا یہ معاشرے میں کلچر ہے، مکہ کا یہ فیشن ہے، مکہ کی یہ ثقافت ہے. مکہ میں شراب عام طور سے ایسے پی جاتی ہے جیسے لوگ دودھ پیا کرتے ہیں، ویسے مکہ میں شراب فیشن کے طور پر، عزت کے طور پر، لوگوں کی عزت افزائی کے لیے، مہمان نوازی کے لیے شراب پی جاتی ہے، پلائی جاتی ہے. لیکن میرے آقا کی زندگی 40 سال کی جو اعلان نبوت سے پہلے کی ہے، بس میرے آقا ان تمام برائیوں سے بچے ہوئے ہیں. ایک دن میرے آقا کو حکم ہوا، اے محمد قم فانذر، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حبیب اٹھیے اور اپنے قوم کو ڈرائیے. میرے آقا اٹھتے ہیں، وہ صفا پہنتے جاتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں سنو انی رسول اللہ الیکم، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں تمہاری طرف تمام لوگوں کے لیے اللہ کا رسول ہوں. میرے آقا نے اس بات کا اعلان کیا، میں اللہ کا رسول ہوں. بات جو ہوئی جس کے سمجھ میں آئی کس کے سمجھ میں آئی نہیں آئی. لیکن کچھ بدھ جیوی لوگ تھے، کچھ پڑھے لکھے لوگ تھے جو اپنے اعتبار سے دانا تھے، ہوشیار تھے. ان لوگوں نے کہا کہ محمد کو اچانک مرد ہے، اس نے اچانک آج اپنے آپ کو اللہ کا رسول ہونے کا اعلان کیسے کر دیا؟ اس بات میں کچھ نہ کچھ دم ہے، تبھی تو محمد نے اپنے آپ کو آج اللہ کا رسول اعلان کیا ہے.
चलो इससे समझ लिया जाए, चलो इससे बात कर ली जाए। किसी को डायरेक्ट निगलेक्ट कर देना, उसकी बात सुने समझे बगैर किसी को डायरेक्ट निगलेक्ट करना, ये जाहिलों का काम हो सकता है, आलिमों का काम नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ पढ़े लिखे लोग आए,